کی خدمت کا صلہ تو جیسے کہ آپ واقعہ سنتے ہیں، واقعہ سن کے بعد میں آپ کے سامنے اس کے بعد کو سمیٹ دیتا ہوں. تو یہ کہ جیسا کہ مشہور ہے واقعہ نظامیہ میں ہوتا کیا تھا، جو بچہ غیر حاضر رہتا تھا تو اس کا کھانا بند ہوتا تھا. دوپہر میں اگر صبح میں اگر غیر حاضر رہا تو دوپہر میں بند، اور دوپہر میں اگر وہ بچہ غیر حاضر رہا تو اس کا رات کا کھانا بند، اس لیے تاکہ وہ پابندی سے مدرسے میں جماعت میں حاضر رہے اور علوم اسلامیہ کو سن کے یاد کر کے قوم کی خدمت کرے. یہ نیت تھی. اب ان کے دوپہر میں کسی وجہ سے وہ غیر حاضر تھے تو رات میں کھانا نہیں ملا اور بھوکے وہ سو گئے. اب دیکھیں یہاں پر اس واقعے کو آپ کئی بار سنیں، میں آپ کے سامنے اس کے نکات آپ کے سامنے بیان کرتے ہوں. یہ طالب علم سویا ہوا ہے، بستر پہ کروٹ بدل رہا ہے، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، تڑپ رہا، بلک رہا. دستور بھی ہے اور اس سزا کو قبول کرنا بھی ہے، ایمان ہے، کیونکہ استاد کی یہ سرزنش ہے. تو بچہ تڑپ رہا، بلک رہا، کسی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی. اب امام انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں آرام فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نیند میں سویا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں، میں مدینے کی گلیوں کا نظارہ کر رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آ کے کہنے لگے اے انوار اللہ تم مت سو، بستر سے اٹھو، جاؤ نظامیہ، وہاں میرا ایک بچہ نیند کی وجہ سے بلک رہا ہے، اسے نیند نہیں آ رہی ہے، انوار اللہ جاؤ اس بچے کو کھانا کھلاؤ تاکہ وہ میرا بیٹا آرام سے سو جائے. دیکھیں ترقی امام انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ بھاگتے بھاگتے آئے کہاں پر جامع نظر میں. آگے دیکھیں مودب صاحب کو بولے مودب صاحب فلاں بچہ کون ہے، بچہ جو بھوکا تھا. تو کہہ کہ حضرت فلاں بچہ ہے جو دوپہر میں نہیں تھا تو اس بچے کو کھانا نہیں دیا گیا، وہ بچہ یہ اس کا روم ہے بتایا. جا کے دیکھے تو وہ بچہ کمبل اوڑا ہوا ہے لیکن آنکھ میں لگی ہوئی. حضرت اس کو آواز دے کے اٹھاتے ہیں، جیسے وہ بچہ اٹھا اس کو کھانا کھلائے. جب اسلام اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو کھانا کھلائے، پانی پلائے، پلا کے دیکھیے اپنے بڑے محدث فقیہ اور آپ کے شاگردین میں کون ہے، آپ کے شاگردین میں حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، خلیل اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں، ہر سے کئی لوگ آپ کے شاگردین میں سے ہیں. فرماتے اس شاگرد کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھلائے، پانی پلائے، پلا کے بڑے ادب سے اسے کہنے لگے بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، کیا تمہارا ایسا عمل ہے، میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ تمہارا نام لے کر تمہیں کھانا کھلانے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. یہ دیکھ کے وہ طالب علم کہنے لگا حضرت کچھ بھی نہیں، میرا کام یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں اور جو درس کی جماعت کی کتابیں ہیں اس کو اچھی طریقے سے پڑھتا ہوں اور رسول اللہ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوں. تو جب یہ بات سننا تھا، سن کے شیخ الاسلام نے فرمایا بیٹا رسول اللہ کا میرے خواب میں آنا، ابھی تم بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی تم پکی عمر کو بھی نہیں پہنچے، رسول اللہ تم کو تمہارا نام لے کر رسول اللہ کا نام، رسول اللہ کا زبان اقدس پر تمہارا نام آ گیا تو کہتے ہیں بیٹا مبارک تم کو جنت نصیب ہو گئی. یہ درود کی برکت تھی، اللہ نے تم کو درود کی برکت سے جنت عطا فرما دی. یعنی پیارے اسلامی ماؤں اور بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام طالبات کو بھی یہاں پر ایک اشارہ ہے، وہ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جو بچہ علوم اسلامیہ سے وابستہ ہوتا ہے، جامعہ نظامیہ سے وابستہ ہوتا ہے اور جامعہ نظامیہ کی جو شاخیں ہیں جیسے مدرسہ انوار الاسلام بنا، یہ بھی شیخ الاسلام کا ایک لگایا ہوا یہ پودا ہے جو آپ اس سے یہ ثمرآور ہو رہے ہیں. جو بچے اس اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں ان پر شیخ الاسلام کی ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی بھی نسل عنایت ہوتی ہے. دیکھیں بچہ بھوکا ہے، اسی لیے یہاں پر ہمارے مفتی اعظم حضرت مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ علیہ رحمہ جو یہ بار بار فرمایا کرتے، جو بچہ نظامیہ اور نظامیہ شاخ سے، جو بچہ ہو یا بچی ہو نظامیہ کے شاخ سے یہ اگر وابستہ ہو جاتا ہے وہ زندگی میں کبھی ایک رات بھی بھوکا نہیں رہ سکتا. یہ یقین مانا ہم دیکھیں ہمارے کئی ساتھی طالب علم جو نہیں بھی پڑھتا، ادھورا بھی رہتا تو کہتے ہیں شیخ الاسلام کا کرم اس پہ ہوتا وہ کبھی رات میں بھوکا نہیں سوتا. اللہ اس کے گھر میں بھی برکت عطا فرماتا اور اللہ ان کے اولاد میں بھی برکت عطا فرماتا. تو یہی تذکرہ کرنے کے لیے ہم آپ لوگوں کے سامنے ٹھہرے. اور ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، شیخ الاسلام کا اسی طریقے سے جلسہ تھا، سالانہ جلسہ تھا، وہاں پر بغداد سے حضرت
ظفر الدین الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا تھا. وہ پیران پیر کے اولاد میں سے تھے. ان کو بلایا گیا جامع نظامیہ کے جلسے میں, اور ان کے ساتھ ساتھ جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد ہے, جامع مسجد,